ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک طرف عمر، ایک طرف علی، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی دیوبند شریف، حضور کی ملامین حسان مصطفیٰ۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور سنتے ہیں کہ عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا؟ اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، اور سچی بات بتاتے یہ ہیں۔ رب ہے مولا یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اور میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کثر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، سبحان اللہ، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، کیونکہ بالغ العلا بکمالہ، کشفت دجاب جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرات گرامی، آج کی یہ بابرکت، باعظمت، دینی، ایمانی اور وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ آج کی ایسی برکتوں والی محافلوں میں یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ وہی آتے ہیں جنہیں خدا چاہتے ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام بلاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا پڑتا ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ بقول شاعر، کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اتر آیا محمد مصطفیٰ بن کر۔ کملی والے آقا کی رحمتوں کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کر لی جائے اتنی کم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سراپا رحمت کا مجسمہ بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمتوں کے حوالے سے، آپ کی شفقتوں کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے کے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ راستے میں حضور نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ الگ بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ کملی والے آقا کی رحمتوں کا عالم دیکھیے، آپ کی محبتوں کا عالم دیکھیے، آپ کی شفقتوں کا عالم دیکھیے کہ حضور نے اپنی امت سے کیسے محبت اور شفقت فرمائی ہے۔ کملی والے رسول سے اس بچے کو روتا ہوا دیکھ کے رہا نہ گیا۔
حضور اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا بیٹے کیا ماجرا ہے، آخر کس بات پہ رو رہے ہو؟ اس بچے نے ابھی تک حضور کو پہچانا نہیں تھا۔ آگے سے کہنے لگا کہ میرا باپ دوران لڑائی حضور کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے اور میرا سارا سامان بھی لے لیا، لہٰذا اب اس بھری دنیا میں تنہا ہوں، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ ہی میری کوئی ماں ہے، نہ ہی میری کوئی بہن ہے، اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے۔ اپنی بدبختی پہ رو رہا ہوں کہ کاش آج میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہوتا۔ اب کملی والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب رحمت للعالمین کی رحمتوں کا عالم دیکھیے کہ کملی والے رسول نے جب یہ سارا ماجرا اس یتیم لاوارث اور بے سہارا بچے سے سنا تو حضور نے اس کے سر پہ فوراً دست شفقت رکھا اور حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیسا لگے گا کہ آج اللہ کا رسول تمہارا باپ، سبحان اللہ، عائشہ تمہاری ماں ہو، فاطمہ تمہاری بہن ہے، حسن اور حسین تمہارے بھائی۔ اب اس بچے نے حضور کو پہچان لیا تھا، آگے سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہوا اور آج سے میں بھی آپ پہ قربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ کملی والے آقا نے اپنی امت سے کیسے محبت اور شفقت فرمائی، قربان کرنا۔ حضور نے اس یتیم لاوارث بے سہارا بچے کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر لے گئے، اور گھر جا کے حضور نے اس بچے کو نیا لباس پہنوایا، پیٹ بھر کے حضور نے کھانا کھلوایا، اور حقیقتاً صحیح معنوں میں ایک سکے باپ سے بھی زیادہ بڑھ کے حضور نے شفقت اور محبت فرمائی۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہی بچہ جو تھوڑی دیر پہلے الگ بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا، اب وہ بچہ باقی بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہا تھا اور عید کی خوشیاں بھی منا رہا تھا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر رہا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک عظیم و شان خلق کا مالک بنا کر بھیجا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آستانہ لیا دیول شریف، حضور کی بڑا پیر حسان مصطفیٰ۔ میں آپ حضرات کو صرف یہی کہوں گا کہ کوشش کریں اپنی زندگیوں کے اندر سیرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ حضور نے اپنی زندگی کیسے بسر کی ہے۔ حضور نے اپنی ساری زندگی جو ہے یہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے بسر کی ہے۔ آپ نے کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا۔ کبھی حضور کے کپڑے پھٹ جاتے، حضور اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے، حضور کے جوتے ٹوٹ جاتے، حضور اپنے جوتے خود گانٹ لیا کرتے، حضور نے اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضور کو بہت قریب سے دیکھا اور ساری زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور کے اوپر کسی شخص نے کوئی ظلم یا زیادتی کی ہو، اور حضور نے اس شخص سے اس چیز کا کبھی بدلہ یا انتقام لیا۔ یہ اخلاق ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ تو میں آپ احباب سے ہی کہوں گا کوشش کریں، دنیا کی بظاہر نظر آنے والی کامیابیاں یہ حقیقی کامیابیاں نہیں ہوا کرتی، یہ بظاہر نظر آنے والی ناکامیاں یہ حقیقی ناکامیاں نہیں ہیں۔
ہم جتنے لوگ بھی آج یہاں موجود ہیں، ہم میں سے کامیاب صرف وہ انسان ہے جس نے آج اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ بس میری یہی تقریر ہے، میرا یہی پیغام ہے کہ دنیا جو ہے یہ ایک سفر کی مانند ہے، ہم سب یہاں پہ مسافر ہیں۔ کامیابی کا فقط ایک معیار آج یہاں سے لے کے جائیں کہ باقی کی جو زندگی ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے بسر کریں گے۔ نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ حضور پیر صاحب دیوبند شریف میرے دادا حضور آپ ساری زندگی مریدوں سے یہی فرماتے رہے کہ یہ میرا پیری مریدی کا رشتہ اور تعلق جو ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا بیٹے۔ یہ رشتہ اور تعلق جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قائم کیا گیا ہے، یہ رشتہ دین اسلام کا ہے۔ میرا وہ مرید اس وقت تک کامل اور مکمل مرید نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں آپ احباب سے ہی کہوں گا آج اس خوبصورت محفل میں آئے ہیں، یہ نیت کرتے جائیں کہ باقی کی جو زندگی ہے یہ 4 دن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے بسر کریں۔ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں کہ کون کیا نماز پڑھیں گے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نوجوان بچے جتنے یہاں موجود ہیں، گاؤں والے بیٹے، آپ لوگوں کے لیے میرے جاتے جاتے نصیحت ہے، کبھی اختلافات میں نہیں پڑھنا۔ آج بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ حضور کی ساری امت جو ہے وہ فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسلمان کے دشمن بن بیٹھے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، شرک کے فتوے لگانا، بدعت کے فتوے لگانا، یہ ہم لوگوں نے اپنا شیوا بنا لیا۔ تو نوجوان بچے جتنے یہاں بیٹھے ہیں بیٹے، آپ لوگوں کے لیے میری ایک ہی نصیحت ہے، کبھی اختلافات میں نہیں پڑنا۔ یہ حضور کی خوبصورت امت ہے، اس کو توڑنے میں اپنا حصہ کبھی بھی نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو جوڑنے میں اپنا حصہ ڈالنا۔ آج دنیا کی بڑی بڑی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، حضور کی ساری امت جو ہے یہ بکھر جائے، فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ تو نوجوان بچے جتنے ہیں گاؤں والوں کے لیے بس میری یہی نصیحت ہے بیٹے، آج یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے، کبھی اختلافات میں نہیں پڑنا۔ جو اختلافی بات کرے، جو اختلافات کی بات کرے وہاں سے اٹھ جائے۔ یہ حضور کی خوبصورت امت ہے، اس کو توڑنے میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو جوڑنے میں اپنا حصہ ڈالنا۔ آج مسلمان عالم کو اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل مسلمان عالم کو یہ شعور عطا کرے، حضور کی ساری امت جو ہے وہ ایک ہو جائے اور نیک ہو جائے۔ اور اقبال کا وہ شعر شرمندہ تعبیر ہو جو ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاکی پاس کیا۔ بس دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔